بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے صبر، قربانی اور حق کی راہ میں عظیم مثالیں قائم کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کون تھے اور ان کے دور کے حکمران کو ان سے کیا خطرہ تھا اور ان پر کس قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ معزز ناظرین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت کی عظیم ہستی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ ساتویں امام ہیں جنہیں علم، حلم اور صبر کے حوالے سے بہت بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کا لقب کاظم اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ غصے کو ضبط کرنے اور صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پھیلانے اور ظلم کے خلاف جدوجہد میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں عباسی خلیفہ ہارون رشید حکمران تھا۔ ہارون رشید کا شمار عباسی خلافت کے طاقتور ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اہل بیت اور خاص طور پر علویوں کو اپنی خلافت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روحانی مقام اور عوام میں ان کی مقبولیت ہارون رشید کے لیے ہمیشہ باعث تشویش رہی۔ ہارون کو ڈر تھا کہ اگر عوام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قیادت میں متحد ہو گئے تو عباسی خلافت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کئی خدشات لاحق تھے۔ امام کی عوامی مقبولیت اور ان کا تعلق براہ راست رسول اللہ کے خاندان سے تھا۔ علوی خاندان کے افراد ہمیشہ سے عوام کے دلوں میں خاص مقام رکھتے تھے جو عباسیوں کے لیے خطرہ تھا۔ ہارون کو خوف تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قیادت میں علوی ایک تحریک شروع کر سکتے ہیں جو عباسی حکومت کو گرا سکتی ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے ہارون رشید نے امام اور ان کے پیروکاروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ہارون رشید نے علویوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ علویوں کو جھوٹے الزامات میں قید کیا گیا، ان کی زمینیں اور املاک ضبط کر لی گئیں، انہیں جلا وطن کیا گیا اور ان کے خاندانوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا اور کئی سالوں تک مختلف جیلوں میں قید رکھا گیا۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف شہروں کی جیلوں میں قید کیا، جن میں بصرہ، یہاں آپ کو کئی سال قید میں رکھا گیا اور سخت نگرانی کی گئی۔ بعد میں آپ کو بغداد منتقل کر دیا گیا اور مزید سختی کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ فضل بن ربیع اور فضل بن یحییٰ برمکی کی جیلوں میں رکھا گیا جہاں آپ کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں۔ سندھی بن شاہق کی جیل، یہ وہ قید خانہ تھا جہاں آپ کو انتہائی ظالمانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے جو قید خانے استعمال کیے گئے وہ انتہائی سخت اور غیر انسانی حالات کے حامل تھے۔ ہارون رشید نے امام علیہ السلام کو مختلف قید خانوں میں منتقل کیا جس میں ہر جگہ آپ کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر یہ آخری قید خانہ جہاں آپ کو شہید کیا گیا ظلم و ستم کی بدترین مثال تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایسی کوٹڑی میں رکھا گیا جو مکمل طور پر اندھیری تھی، وہاں روشنی یا ہوا کا کوئی انتظام نہیں تھا اور آپ کو کئی دنوں تک اندھیرے میں رکھا جاتا تھا۔ قید خانہ ایک چھوٹے سے خانے کی شکل میں تھا جہاں کھڑے ہونے یا آرام کرنے کی مناسب جگہ نہیں تھی۔ امام کو جان بوجھ کر ایسی تنگ جگہ پر رکھا گیا تاکہ جسمانی اذیت زیادہ ہو۔ آپ کو اکثر بھوکا رکھا جاتا تھا اور جو کھانے دیا جاتا تھا وہ بھی زہر ملا ہو سکتا تھا۔ امام علیہ السلام کو اکثر زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ آپ زیادہ حرکت نہ کر سکیں۔ آپ کو مکمل تنہائی میں رکھا گیا تاکہ کسی سے بات نہ کر سکیں اور ذہنی دباؤ بڑھتا رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان تمام سختیوں کے باوجود صبر و تحمل اور عبادت کو جاری رکھا۔ آپ قید خانے میں بھی مسلسل نماز، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ قید خانے کے محافظ بھی آپ کے صبر و عبادت کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے۔ ہارون رشید نے آپ کو نہ صرف قید میں رکھا بلکہ زہر دے کر شہید کیا اور آپ کی عزت و عظمت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہارون رشید نے اپنے وزیر سندھی بن شاہق کو حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا جائے۔ امام علیہ السلام کو قید کے دوران کھانے میں زہر آلود کھجور پیش کی گئی جسے کھانے کے بعد آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ زہر اتنا شدید تھا کہ آپ کے جسم میں درد اور تکلیف کئی گھنٹوں تک جاری رہی جس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ زہر اتنا طاقتور تھا کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت کے وقت بھی آپ کو تنہائی میں رکھا گیا اور کسی کو آپ کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ظلم جاری رکھا۔ ہارون رشید کو ڈر تھا کہ عوام امام کی شہادت کو سمجھ جائیں گے اور ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اسی
اسی لیے اس نے امام کے جنازے کو بغداد کے ایک مشہور پل پر رکھوا دیا اور اعلان کروایا کہ یہ شخص نعوذ باللہ باغی تھا اور قدرتی موت مرا ہے۔ جنازے کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ دیکھو یہ شخص مجرم تھا اور اسی لیے قید میں مرا، لیکن عوام اس حقیقت سے بخوبی واقف تھی کہ امام کو زہر دیا گیا ہے۔ ہارون رشید نے امام کی تدفین کا انتظام نہیں کیا۔ یہ اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک اور اذیت تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت رچی بسی تھی اور وہ جانتے تھے کہ امام کسی دنیاوی اقتدار یا بغاوت کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کے حقیقی اصولوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس واقعہ نے ہارون رشید کی منافقت اور ظلم کو مزید بے نقاب کیا۔ عوام میں اس کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام کسی جرم کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ انہیں محض سیاسی خوف کے تحت شہید کیا گیا۔ عوام نے پل پر رکھے جنازے کے ساتھ ظلم کو محسوس کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کے طور پر یاد کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد کے مقام کاظمین میں دفن کیا گیا جو آج ایک مقدس زیارت گاہ ہے۔ یہ مقام زائرین کے لیے روحانی مرکز بن چکا ہے اور ہر سال لاکھوں عقیدت مند یہاں حاضری دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔